السلام علیکم ڈیئر ویورز، پروفیسر فار یو آپ کے سامنے ایک اور زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہے جس میں ہم دو الفاظ کے کمپیریزن کے اوپر بات کریں گے۔ آج کے ہمارے الفاظ ہیں ترتیب وار خامیاں بمقابل بے ترتیب خامیاں۔ انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا میں پرفیکشن کا ہونا ایک اشد ضروری چیز ہے۔ اگر دنیا پرفیکٹ ہوتی تو دنیا میں نہ جنگ ہوتی، نہ دنیا میں ایکسیڈنٹ ہوتے، نہ دنیا میں کوئی لڑائی ہوتی، ہر طرف امن ہی امن ہوتا۔ اس دنیا کو سورج اپنی روشنی سے روزانہ بلا ناغہ روشن کرتا رہتا، چاند 24 گھنٹے روشن رہتا، ستارے جگمگاتے رہتے، خزاں میں بھی پھول کھلے رہتے، پرندے چہچہاتے رہتے، ہر طرف خوشیوں کا سماں ہوتا، کسی چیز میں اگر کوئی بھی خامی نہ ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس سے ثابت ہوا کہ دنیا میں خامیاں موجود ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ ان خامیوں کو منیمائز کرنا ہے۔ اسی چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں اور اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، رینڈم ایرر ورسز سسٹمیٹک ایرر۔ ان دونوں الفاظ کے کمپیریزن کر کے ہم آج کی ویڈیو سے ایک سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے غلطی کیا ہے؟ غلطی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ایکچوئل یا حقیقی ویلیو کا اس کی میئر کی ہوئی ویلیو سے مختلف ہونا، یعنی کہ دونوں ویلیوز، دونوں کنڈیشنز، دونوں حالتوں کا ایک دوسرے سے ڈفر کرنا، ایک دوسرے سے مختلف ہونا، اس چیز کو ایرر کہا جا سکتا ہے، غلطی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی وجوہات آ سکتی ہیں کہ اس غلطی کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی وجوہات میں دو چار چیزیں بیان کر کے آگے چلتے ہیں۔ ایک تو لاپرواہی، اس میں کسی بھی طریقے سے کسی چیز کو میئر کرنے میں، کسی چیز کو پرکھنے میں، کسی چیز کو دیکھنے میں لاپرواہی کی جا سکتی ہے، لاپرواہی ہو سکتی ہے، اس سے بھی یہ غلطی آ سکتی ہے۔ نمبر 2، جو بندہ، جو مشین اس چیز کو میئر کر رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے، وہ چیز اس چیز کو آبزرو کرنے یا میئر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ان ایکسپیرینسنس بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، کہ اس چیز میں یا اس بندے میں یا اس اکوپمنٹ میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ وہ اس چیز کو، اس کام کو کرنے کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 4، کہ اس چیز کو، اس کام کو، اس پروسیس کو کرنے کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے، طریقہ کار غلط ہے، ٹیکنیک غلط ہے۔ یہ 3-4 مین نکات ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی چیز کی میئرمنٹ میں، کسی کی چیز کی آبزرویشن میں، کسی چیز کے انالیسس میں خامیاں آ سکتی ہیں، غلطی آ سکتی ہے۔ بیسیکلی ان دونوں الفاظ کے کمپیریزن سے ہم اپنی زندگی کی غلطیوں کا کمپیریزن کریں گے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا اصل مقصد وہ ہے۔ ان الفاظ کے کمپیریزن سے صرف میں آپ کی توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کروں گا۔ رینڈم ایررز، تو آ جاتے ہیں ہمارے پہلے لفظ رینڈم ایرر کے اوپر۔ رینڈم ایرر سے مراد وہ غلطیاں ہیں جو کہ ہر بار مختلف ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک بار آپ نے ایک چیز کو آبزرو کیا تو اس کی کوالٹیز، اس کی خامیاں، خوبیاں مختلف ہوں گی۔ جب اسی چیز کو دوسری جگہ پہ دوسری بار آبزرو کریں گے تو وہ مختلف ہوں گی، جبکہ اسی چیز کو تیسری جگہ پر آبزرو کریں گے تو وہ مختلف ہوں گی۔ وہ ہر جگہ پر اپنی کوالٹیز، اپنی خامیاں، اپنی خوبیاں مختلف دکھائے گا۔ اس چیز کو رینڈم ایررز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں بے ترتیب ہیں، ان کا کوئی سیکوینس نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا سسٹمیٹک ایرر ہے، ترتیب وار خامیاں ہیں، جس میں ہم یہ چیز آبزرو کرتے ہیں کہ اس چیز میں ایک ہی طرح کی خامی ہر جگہ پر، ہر ٹائم، ہر وقت آبزرو کی جا رہی ہے، یعنی کہ اس میں جو خوبی ہے وہ اس کی خوبی ہی ہے ہر جگہ پہ، ہر ٹائم، اور جو اس کے اندر خامی ہے وہی خامی ہر جگہ پہ آبزرو کی جا رہی ہے۔ یہ تو ہو گیا ان دونوں میں ایک مین اور کامن سا ڈیفرنس۔ اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ ایک ویٹ مشین ہے جس پہ ہم اپنا وزن کر سکتے ہیں۔ ہم اس ویٹ مشین پہ جب بھی وزن کرتے ہیں، پہلی مشین جس پہ ہم وزن کرتے ہیں تو وہ مشین کی سوئی ہمارے وزن کرنے سے پہلے ہی 0 پہ ہونے کی بجائے 5 پہ کھڑی ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مشین 5 kg کا ڈفرنس دے رہی ہے۔ جب بھی ہم اس میں ویٹ کریں گے 5 kg اس میں سے مائنس کر دیں گے تو ہماری ایکچوئل اور ٹرو ویلیو ویٹ ہمارے سامنے آ جائے گا، جبکہ اس چیز کو ہم سسٹمیٹک ایرر کہیں گے۔ اسی کے ساتھ دوسری مشین پڑی ہوئی ہے جس میں رینڈم ایرر آبزرو کیا جا رہا ہے۔ رینڈم ایرر سے کیا مراد ہے
کہ ایک چیز کا وزن ایک بار کیا جاتا ہے تو مختلف آتا ہے، دوسری بار کرتے ہیں تو مختلف آتا ہے، تیسری بار کرتے ہیں تو مختلف آتا ہے۔ ہر بار اس چیز کا وزن دوسری بار کرنے، تیسری بار، چوتھی بار کرنے سے مختلف آ رہا ہے، تو اس چیز کو ہم بے ترتیب خامی کہیں گے، رینڈم ایرر کنسیڈر کیا جائے گا۔ رینڈم ایرر کنسیڈر کیا جائے گا جو کہ انکنسسٹنٹ ہے، جو کہ انسرٹن ہے۔ اب رینڈم ایرر جو ہے اس کو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، جبکہ سسٹمیٹک ایرر کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے، اس کو بالکل ایکچوئل ویلیو پہ لایا جا سکتا ہے، لیکن رینڈم ایرر کو صرف منیمائز کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ 4-5 بار ویلیو لے کر ان کو پلس کر کے ایوریج نکال لی جائے تو اس کا ایرر کم سے کم ہو جائے گا۔ اسی چیز کو ایک اور مثال کے ساتھ کمپیریزن کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے 2 بندے ہیں، جن میں سے ایک بندہ اگر یہاں پہ آبزرو کیا جائے، دیکھا جائے تو اس میں ایک خامی ہے اور 10 خوبیاں ہیں، جبکہ اسی بندے کو یہاں سے دوسرے شہر منتقل کر کے آبزرو کیا جائے تو اس میں سیم وہی 10 کوالٹیاں وہاں پہ آبزرو کی جائیں اور سیم وہی خامی وہاں پہ آبزرو کی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے میں سسٹمیٹک ایرر ہے، اس میں جو خامی یہاں پر ہے وہی خامی ہر جگہ آبزرو کی جا رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ ہے جب اس کو یہاں آبزرو کیا گیا تو اس کی خامیاں اور خوبیاں جو آبزرو کی گئیں وہی خامیاں اور خوبیاں دوسرے شہر میں جا کے تبدیل ہو گئی، جو اس کی خوبیاں تھی وہ خامیوں میں کنورٹ ہو گئی، جو اس کی خامیاں تھی خوبیوں میں کنورٹ ہو گئی۔ اسی بندے کو جب تیسرے شہر میں آبزرو کیا گیا تو وہ دوسرے شہر یا پہلے شہر سے بھی ڈیفر کر گئی، تو اس بندے کے اندر رینڈم ایرر ہے۔ اس رینڈم ایرر کو منیمائز تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس رینڈم ایرر کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جبکہ سسٹمیٹک ایرر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ رینڈم ایرر زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس چیز کے کہ کوئی سسٹمیٹک ایرر آبزرو کیا جائے۔ سسٹمیٹک ایرر کو ختم کیا جا سکتا ہے جبکہ رینڈم ایرر کو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے بھائی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے اندر جو بھی سسٹمیٹک ایرر ہیں، جو بھی آپ کے اندر خامیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اچھے انسان اور ریسپیکٹیبل سٹیزن، سیولائز سٹیزن بننے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کے اندر کوئی رینڈم خامیاں ہیں تو آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گی، آپ کو زندگی میں بہت پیچھے دھکیل دیں گی، آپ باقیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہی چیز آپ نے اپنے بچوں کے سامنے رکھنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے رکھنی ہے کہ اپنے اندر رینڈم ایررز پیدا نہیں ہونے دینے۔ اگر کوئی سسٹمیٹک ایرر آپ کے اندر ہے تو اس کو ختم کرنا ہے، کم کرنا ہے، اس کو منیمائز کرنا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے رینڈم ایررز اور سسٹمیٹک ایررز کی بیسک تھیوری کو سمجھیں۔ میری ویڈیو شاید آپ کے لیے کسی طریقے سے کسی طرح کا بھی سبق حاصل کرنے کا باعث بنے۔ میرا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہو۔ میری ویڈیو کو دیکھنے اور لائک کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔